Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی شاندار اور بہت ہی لاجواب سیریز شروع کی ہے جس میں بات کرتا ہوں قرآن کی کچھ ایسے خاص، ایسے قابل تعریف آیات کی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اور آج میں بات کروں گا صرف اور صرف ایک، نہ زیادہ نہ کم، ایک ایسے آیات کی قرآن میں جو کہ آتی ہے سورہ بقرہ کے ایک لمبے اور طویل آیت کے بعد میں، جس نے میرا دھیان کھینچا۔ اور یہ آیت ہے بزنس اور لون اگریمنٹس کے بارے میں، اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے آخری حصے میں آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، کہ گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ تو یہاں پہ بات ہوئی ہے گواہی کو چھپانے کی، کہ آپ وہ چیز چھپا رہے ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ تو اگر آپ اس بات پہ غور و فکر کریں تو گواہی کو چھپانا تو ایک طرح سے زبان کا گناہ ہونا چاہیے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کی زبان گنہگار ہوگی، اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اب آپ آسان طور پر اور سمپل طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خود وہ گناہ کیا، کہ وہ خود گنہگار ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی ایک خاص جسم کے حصے کے بارے میں بات کرتا ہے اور اسے ایک گناہ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو یہاں پر جو بلاغی فائدہ ہے، جو ریٹورکل بینیفٹ ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ اکثر جنرلی کہتے ہیں کہ تم نے یہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، تم نے اس کام کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہے۔ تو جب ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ان ہاتھوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ تم یہ بات اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم سمپلی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے منہ سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے کہ اس نے اپنے منہ کا استعمال کیا اس بات کو کہنے کے لیے۔ تو یہ ایک وجوہات ہے جب ہم ایسا استعمال کرتے ہیں اپنی خود کے لینگویج میں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا دل گنہگار ہوگا، تو اس سے ایک ذہن میں تصویر بنتی ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے، اس کی زبان نہیں، یا پھر وہ خود نہیں، لیکن اس کا دل۔ تو اب ایسا کیوں؟ اب کیونکہ یہ آیت جس بارے میں ہے، جس کانٹیکسٹ کے اندر میں ہے، وہاں پہ بات ہو رہی ہے بزنس ڈیلز کے بارے میں، کانٹریکٹس کے بارے میں۔ اور جب کوئی بزنس ڈیل میں گواہی کو چھپاتا ہے تو اکثر اس کے پیچھے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لالچ، اور لالچ دل کی گہرائی میں ہوتی ہے، اور وہ لالچ جو اس کے دل کی گہرائی میں ہے وہ اسے گواہی دینے سے روکتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کا دل ہے، جو اصل مجرم ہے، اسے گنہگار ٹھہرایا، اس پہ الزام لگایا کہ اس کا دل گنہگار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنی بے مثال بات اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف گناہ کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ اس کے اصلی مجرم کے بارے میں بھی بتایا۔ اور یہ اتنا ڈراؤنا کیوں ہے؟ کیوں ہمیں اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے؟ کیوں ہمیں اس بات کو گہرائی سے سوچنا چاہیے؟ اگر یہ بات معمولی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی سے کہہ دیتا کہ اس کی زبان گنہگار ہوگی یا پھر وہ شخص خود گنہگار ہوگا۔ اب کیونکہ اس کا دل ہی گنہگار ہے، قرآن میں ایک اور آیت ہے جو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن
کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے جو حاضر ہوگا ایک قلب سلیم کے ساتھ، مطلب ایک صاف دل کے ساتھ۔ تو جب دل ہی گنہگار ہے تو اس کا مطلب پورا کا پورا شخص ہی مشکل میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کتنی دھیان دینے والی بات کہی ہے بزنس ڈیلز کو لے کر۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے بزنس ڈیلز کو صاف دل کے ساتھ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کئی لوگ کورٹ میں کیس لے کر جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ تم نے مجھے پرومس کیا تھا کہ اس کا اتنا پرائز ہوگا، اور پھر تم نے مجھے اس کا 4 گنا زیادہ پرائز بتا کر مجھے شو کیا۔ اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے ایک غلط کانٹریکٹ دکھا کر کہ میں نے تو صحیح کہا تھا۔ تو اس کا وہ جو پرنٹر ہے جس نے اس کانٹریکٹ کو پرنٹ کیا، یا پھر جو فوٹو شاپ سے جس نے اس کانٹریکٹ کو ڈیزائن کیا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کا دل گنہگار ہوگا۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لالچ ہے اسے انسان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لالچ، یہ گریڈ کبھی بھی پوری طرح سے نہیں جائے گا، لیکن ہم کو اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اسے قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لالچ کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔